وہ سوال یہ ہے مولانا کہ تقریباً ہر بھائی کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر کوئی مسلمان بدعتی ہو، وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے لیکن وہ بدعتی ہے، تو ایسے بندے کے ساتھ تعلق رکھنا، اس کے ساتھ مل کے عبادت کرنا، یہ شریعت میں کیسا ہے؟ بدعتی کا انجام بہت برا ہے، اور ملک میں ایسے فرق بھی موجود ہیں کہ جن میں بدعتیں موجود ہیں۔ ایسی صورتحال میں بحیثیت مسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کیسے دوزخ میں آپ بھیجتے ہیں؟ مجھے تو حیران، اللہ سے ڈر جائیں، کسی کو نہ دوزخی کہیں نہ کافر کہیں۔ آپ کے علم میں جو بات ہے نا کہ صحیح اس طرح ہونا، آپ بے شک کریں، مگر دوسروں کے پیچھے لٹ لے کے نہ جائیں۔ میں جن نے اہل بیت کی بات کی ہے نا، جانتا ہوں کہ اہل بیت یہ ایسے کام کرتے ہیں، یہ بیتی لوگ ہیں۔ آپ سمجھ لیں بات کہ انجام ان بیچاروں کا کیا برا ہوگا، جبکہ دین میں دو گروہ علماء کے، جاہروں کی بات نہیں، علماء کے دو گروہ شروع سے چلے آتے ہیں، بڑے بڑے امام اور عالم۔ ایک تو گروہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت بری نہیں ہے، کلو بدعت نظر جو ہے یہ مخصوص ہے، عام نہیں ہے۔ کتنی چیزیں جو بعد میں نئی نکلی ہیں اور ان کو کوئی برا نہیں کہتا، خاص کر اہل سنت کے سب طبقات مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے، دوسرے یہ دو اذانیں کی جمع کی سب جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابوبکر کے زمانہ میں نہیں تھی، عمر رضی اللہ کے زمانہ میں نہیں تھی۔ یہ دو اذانیں جمع کی نا، ایک پہلے ہوتی ہے ایک پھر بعد میں، یہ حضرت عثمان رضی اللہ نے شروع کی، یہ بھائی عبد المنان بھی جانتے ہیں، صحیح بخاری مسلم سب میں۔ اب کون اس پر کہتا کہ حضرت عثمان بدعتی تھے، یا جو یہ لوگ اذانیں دیتے ہیں دو بدعتی سارے دے رہے، یہ بدعت نہیں، حالانکہ نئی بات نکلی ہے۔ تو پھر اس لیے بڑا گروہ علماء کا، بڑے بڑے ان کے نام کیا بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت بدعت سیاح نہیں ہے۔ بدعت دو قسم کی ہے، ایک سیاح کہ نئی بھی ہے اور بری ہے، دین کو نقصان اس سے پہنچتا۔ ایک ہے کہ وہ نئی ہیں باتیں مگر دین سے نہیں بگڑتا، دین کی رونق ان سے بڑھتی، اس کو وہ بدعت حسنہ کہتی ہے۔ اس کی بہت دلیلیں دیتی ہے، ایک میں نے دے دی، اسی طرح تراویح کی جماعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بند کر دی تھی، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں باقاعدہ شروع کی، اب ہر جگہ ہو رہی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھا چیزیں نئی ہیں مگر اچھی، کوئی بری نہیں۔ اسی طرح وہ گروہ ہے نا، وہ ان علماء کا ہم یہ امام نووی ہیں، ابن عبدالسلام ہیں، ابن حجر، حافظ ابن حجر فتح الباری میں کہتے ہیں، شوکانی کہتے ہیں، یہ اہل حدیث کے علماء، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک، ہر بدعت بری نہیں، بدعت 5 طرح کی، ایک حرام ہے، ایک مباح ہے، ایک مکروہ ہے، ایک جو ہے نا وہ بالکل واجب ہے، فرض ہے وہ بدعت۔ کہ یہ بدعتی فرقوں سے جو ہم مناظرے کرتے ہیں، علم کلام کی کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہاں تھی پہلے، لکھنی پڑی۔ تو یہ بحث علمی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ایک گروہ تھوڑا چھوٹا جو کہتا ہے نہیں دین میں ہر بدعت گمراہی ہے، تو یہ مسئلہ علمی ہے۔ آپ یہ روایتیں میں پڑھ دوں، نیازی صاحب جیسے ابن ماجہ میں یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ بدعتی کا اللہ نہ حج قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا، نہ اس کی توبہ قبول کرے گا، یہ بہت پیش کرتے رہتے ہیں۔ جو بندی عالم بھی پیش کرتے ہیں، مولانا سرفراز صفدر صاحب یہ بھی کرتے ہیں اہل حدیث، اور میں کہتا ہوں اس موضوع روایت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ تو دوزخ میں جائیں گے ہی نہیں، آپ چلے جائیں گے۔ یہ حدیث جھوٹی ہے، ضعیف بھی نہیں، موضوع ہے۔ من گھر روایت کی بنیاد پر ان بیچاروں کو کہتے ہیں ان کا روزہ حج قبول نہیں ہوگا۔ پہلے آپ تو اپنا علم کمپلیٹ کریں نا، کہ جو باتیں آپ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ خود ہی حدیثیں جل ہی لیے پڑھیں کہ بدعتی کی اللہ توبہ نہیں قبول کی، یہ بھی حدیث ضعیف ہے، کوئی صحیح نہیں، آپ خدا کے لیے ڈر دیں۔